غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر غیب کا جو علم ہے بعض اوقات ظاہر کرتا ہے، اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، لیکن انبیاء غیب جانتے نہیں۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے یعلمون الغیب کہ وہ غیب جانتے ہیں، یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اللہ ان پر غیب کو ظاہر کرتا ہے، اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے۔ اور آپ خود سوچیں، اطلاع اسے دی جاتی ہو جس سے پہلے علم نہ ہو، ظاہر اس پر کیا جاتا ہے جس سے چیز چھپی ہوئی ہو، خبر اسے دی جاتی ہے جس سے پہلے خبر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء غیب نہیں جانتے، اللہ ظاہر کرتا ہے، اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ سفر میں ہیں، رات کو پڑاؤ کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کام سے نکل جاتی ہے، ہار پہنا ہوا تھا، واپس آتی ہے تو دیکھا کہ ہار موجود نہیں، کہیں گر چکا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر خود ہار تلاش کرتے ہیں، صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ ہار تلاش کرو، خود بھی تلاش کرتے ہیں، لیکن ہار نہیں ملا۔ جب وہاں سے کچھ کرنے کا ٹائم آیا، روانہ ہونے کا ٹائم آیا، اونٹ کو اٹھایا، جس اونٹ پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سوار تھی، وہ ہار اس اونٹ کے نیچے سے نکل آیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دلیل ہے، یہ اللہ کے نبی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اونٹ کے نیچے ہار موجود ہے، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ اور یہ کاہن جو دین سے دور بے دینی کی زندگی گزارتے ہوئے، جن کا تعلق شیطانوں کے ساتھ، کیا یہ غیب جانتے ہوں گے؟ انہیں پتا ہوگا؟ اللہ کے بندوں جو خود بھیک مانگ رہے ہیں، جو خود محتاج اور فقیر، بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ فلاں پروفیسر آپ کو مستقبل کی خبر دے گا، جو خود بھیک مانگ رہے ہیں وہ تمہیں کیا بتائیں گے؟ یہ تو خود سوال ہی ہے، وہ آپ کو کیا بتائیں گے آپ کے مستقبل کے بارے میں؟ یاد رکھیں، کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے دوستو، دین اسلام کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے صحیح عقیدہ۔ اہل حدیث ہم بار بار اس چیز کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ کبھی آپ غور کریں، اس لیے بیان کرتے ہیں بھائیوں کہ آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کے دشمن نہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ کیونکہ اگر کسی آدمی کی موت توحید پر ہو گئی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر موت شرک پر ہو گئی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم بار بار توحید کو اس لیے بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کے عقیدے کے اندر کمزوری ہے، وہ آج اپنا عقیدہ درست کر لے، ہو سکتا ہے کل اسے موت آ جائے۔ اور اگر شرک کرتے ہوئے کسی کی موت آ گئی اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا، جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم بار بار توحید کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں